www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. گزشتہ سے بیان جاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے کا. اللہ کے حکم پر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی اور اس کے بعد دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اللہ کے دربار میں دعا گزاری کہ اے الہ العالمین، اس محنت کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. آگے دعا کی، اے اللہ ہم فرما بردار تو ہیں لیکن مزید فرما برداری سے نوازیے. اسلام کے معنی فرما برداری کے ہیں اور ہماری ذریت میں سے ایک امت پیدا فرمائیے جو منقاد ہو اور فرما بردار ہو. امتن مسلمہ کے معنی ہماری ذریت سے ایسی امت کا اخراج ہو جو امت مسلمہ کا مصداق ہو. اور اللہ ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھائیے. اور حج کرنے کا طریقہ بھی بتائیے. مناسک جمع ہے منسک کی. منسک اصل میں نکلا ہے نسک سے. نسک پاکیزگی کو کہتے ہیں اور عبادت کے ذریعے سے بھی آدمی پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کے بگاڑ دور ہوتے ہیں باطنی طور پر. اس بنا پر عبادت کو نسک بھی کہتے ہیں اور قربانی کو بھی نسک کہتے ہیں. اور حج کے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان کو مناسک کہتے ہیں. تو اللہ ہم کو حج کے طریقے سکھائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو خطاب کیا کہ لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو
ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تمہاری میری ملاقات یہاں نہ ہو سکے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اگر ہماری خطایا ہوں تو اے اللہ تو ان خطایا اور گناہوں کو معاف فرما دی، اس بنا پر کہ تو بڑا توبہ کا قبول کرنے والا اور بڑا رحم و کرم فرمانے والا ہے. اس کے بعد کی آیت کریمہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے الہ العالمین ان میں جو امت مسلمہ آئے گی ہماری ذریت میں، ان میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور ان کی ذریت اور امت میں ایک عزت والا رسول بھیج. رسولن میں یہاں تنوین جو ہے وہ تعظیم کی، رسول بھیج دیجئے باعظمت. معلوم ہوا کہ امت کی اصلاح کے لیے نبی کی اور رسول کی ضرورت ہے، اور بغیر مصلح کے اصلاح کا ہونا مشکل ہے. یہ رسول جو تشریف لائیں گے یہ ہماری ذریت میں سے ہوں. ہر نبی قوم میں سے آیا ہے، جس قوم سے تعلق ہوتا ہے نبی اسی قوم سے آتے ہیں، اسی قوم کے فرد ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں. اس لیے علم عقائد والوں نے رسول کی اور نبی کی تعریف لکھی ہے کہ وہ انسان بعثہ اللہ تعالی لتبلیغ الدین فی الناس، کہ رسول انسان ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے انکار کر دیا کہ رسول انسان نہیں ہوتا، اور یہاں دعا یہ کی جا رہی ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہو اور ہماری ذریت میں سے ہو، تو برادری کے کسی آدمی کو یہ منصب سے نوازا جائے، اس سے انس بھی ہوگا، اور غیر جنس کا ہوگا تو انس بھی نہیں ہوگا اور اس کو سمجھنا بھی مشکل ہوگا. آنے والے رسول کا مشن کیا ہوگا؟ وہ جو باعظمت رسول آئیں گے ان کا مشن کیا ہوگا؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، ان کے اوپر کوئی کتاب تو اتارے گا اور وہ کتاب کی وضاحت لوگوں کے سامنے کریں گے. تلاوت کے 2 معنی علماء نے بیان کیے ہیں. ایک تو خود ذاتی طور پر پڑھنا، جیسے کہ قرآن کریم کا پڑھنا، جو اپنے طور پر تلاوت کرے گا اس کو ثواب ملے گا، ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا. تو ایک تو تلاوت کے معنی خود تلاوت یعنی پڑھنے کے ہیں اور ورد کرنے کے ہیں، اور تلاوت لوگوں کے اوپر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو وہ کتاب سمجھائے، وضاحت کرے. تلاوت کا معنی وضاحت کے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اس کتاب کی وضاحت کرے. اور تیری کتاب ان کو ملی ہو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو اس کتاب کی اور اس کے مسائل کی تعلیم دے. یہ بھی ضروری ہے کہ کتاب میں کیا ہے وہ سمجھائے، کتاب کے مقاصد کو سمجھائے
کتاب کی باتوں کو سمجھائے. تو نبی کے 2 مشن بیان ہوئے. تلاوت آیات کی، یعنی اس کا پڑھنا اور لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کرنا، اور دوسرا یہ کتاب کے جو مسائل ہیں اس کی تعلیم کرنا. نبی معلم ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہے. تو یعلمہم الکتاب، وہ جو کتاب اترے گی وہ کتاب کی تعلیم دے کہ اس کے اندر کیا نصیحتیں کی گئی ہیں، کیا کام پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس پر عمل کیسے کیا جائے گا. تو نبی خود کہہ کے بھی بتائیں گے اور کر کے بھی بتائیں گے. ایک تو یہ، اور حکمت کی باتیں بتائیں. ایک خیال تو یہ ہے کہ حکمت کے معنی دین کی گہری باتیں، جو ظاہری بات ہے کہ نبی کے مشن میں ہے، نبی سمجھائے گا. حکمت کے دوسرے معنی حکیم اس کو کہتے ہیں جو علم اور عمل دونوں میں نہایت پختہ کار ہو، اس کو حکیم کہتے ہیں. تو حکمت کا معنی علم اور عمل دونوں کی اتباع کا طریقہ بتائے. علم اس طرح سے آئے گا اور اس پر عمل اس طرح سے کیا جائے گا، یہ بھی بتائے. بعض لوگوں نے کہا حکمت سے مراد احکام ہے، احکام مراد لی ہے. اور بعض حضرات نے سنتوں کا علم مراد لیا ہے. حکمت سے مراد سنت ہے کہ سنت پر لوگوں کو لائے، یعنی طریقہ رسول اور اتباع رسول سکھائے. بعض لوگوں نے کہا کہ حکمت کا معنی تقویٰ کے ہیں. راس الحکمت مخافت اللہ. تو بعض لوگوں کے نزدیک حکمت کے معنی دانائی کے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک دین کی گہری سمجھ کے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک تقویٰ کے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک احکام کے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک سنت کے ہیں. اور یہ سب معنی اس کے اندر ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی معنی ہو دوسرا نہ ہو، بلکہ یہ تمام معنی جو ہے اس لفظ کے اندر پوشیدہ اور مثبت. اور آخری بات بتائی، 3 مشن کے بعد چوتھا مشن بتایا یزکیہم. یہی مدرسے کا نصاب ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گناہوں سے پاک کرے اور ظاہری اور باطنی آلودگیوں سے ان کو پاک کریں. باطنی آلودگیوں میں شرک ہے، بت پرستی ہے، غلط عقیدے ہیں. ان غلط عقیدوں سے نکال کر ان کو صحیح عقیدوں کی تعلیم دے. یہ نبی کا مشن ہوتا ہے، یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو تزکیہ کو تو بہت پھیلایا ہے علماء نے. تزکیے کا معنی دل کے اندر جو برائیاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس سے بھی لوگوں کو پاک کرے اور صاف کرے. اس کا طریقہ وہ خود بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پاکی حاصل ہوگی اور کس طرح سے تزکیہ ہوگا. تزکیہ اصل میں صفائی کو کہتے ہیں. زکات کو زکات اس لیے کہتے ہیں کہ جو مال زکات میں نکالا جاتا ہے، یہ نکالنے کے بعد باقی کا مال پاک ہو جاتا ہے. اس بنا پر اس کا نام زکات رکھا ہے. اور جانور کو جو ذبح کرتے ہیں اس کو بھی تزکیہ کہتے ہیں، اس بنا پر کہ بہنے والا ناپاک خون نکل جانے کے بعد وہ جانور کا گوشت پاک ہو جاتا ہے. اس طرح تزکیہ کا معنی یہاں طہارت باطنی ہے.
یعنی دل کے اندر جو بگاڑ ہیں، جو گندگیاں ہیں، وہ تمام گندگیوں کو ختم کرے۔ دل کی گندگیوں میں سب سے بڑی گندگی جو ہے شرک ہے، لہذا یہ ضروری ہے کہ شرک سے پہلے دل کو پاک کیا جائے۔ دوسری کتنی بھی چیزیں جو ہیں اس سے آدمی پاکی چاہے تو پاکی ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ موحد نہ بن جائے۔ سب سے پہلا کام جو ہے وہ توحید ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کو ماننا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول آئیں گے امت میں، جس امت میں رسول کو پیدا کرنا ہوگا وہ امت کا فرد ہوگا، اسی میں وہ رسول بن کر آئیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ انہی کی زبان بھی بولتے ہوں گے۔ جب زبان ان کی بول رہے ہیں اور فرد انہی کے ہیں تو پھر سمجھانے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو کوئی کتاب اتار دی جائے، آسمان سے کوئی کتاب اتار دی جائے اور کسی جگہ رکھ کر یہ اعلان کروا دیا جائے کہ بھائی وہ کتاب لے آؤ اور لا کر کے پڑھ لو۔ لیکن یہاں معلم کی ضرورت کو ضروری قرار دے رہے ہیں، اور تزکیے کے لیے کوئی مزکی چاہیے، مزکا ہو کوئی، اس کے لیے مزکی ضروری ہے۔ زکا یزکی تزکیتن کے معنی تزکیہ کرنا، تو تزکیہ خود نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی کرنے والا نہیں کرے گا، اور علم ویسے ہی نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی علم نہیں دے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا اس بات کا غماز ہے کہ بغیر استاد کے جو علم آتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، اس میں کمزوریاں اور لچک رہ جاتی ہے۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ کوئی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا جائے، اور اپنے طور پر اگر کوئی آدمی کتابیں دیکھ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو یا تو اس کے علم میں کمی رہ جاتی ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ گمراہی کا شکار بن جاتا ہے، کیونکہ کتاب کے ہر مضمون کو اور ہر مفہوم کو اچھی طرح اور کما حق سمجھنا یہ بغیر معلم کے مشکل ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کے مشن میں یہ بات داخل ہے کہ جو ظاہر کا بھی صفائی اور احکام کی تعلیم دے اور اس کے ساتھ ساتھ باطن کا بھی تزکیہ کرے۔ اس سے یہ تزکیہ اور سلوک اور احسان جو ہم لوگ جس کو کہتے ہیں وہ بھی نکل آتا ہے۔ لیکن یہاں چوتھے نمبر پر اس کو لا کر کے ذکر کیا ہے، 4 مشن نبی کے ذکر فرمائے۔ سب سے پہلے تلاوت آیات، اور جب نبی پر وحی آتی تھی تو کس طرح سے آتی تھی؟ جب وحی آ جاتی تو سرکار فوری طور پر وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد لکھنے والوں کو بلاتے تھے، لکھنے والوں کو بلا کر ان سے کہتے تھے کہ فلان 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 آیتیں فلان سورت کی فلان آیتوں کے بعد لکھو، اور اگر کوئی پوری سورت اترتی تھی تو وہ پوری سورت جو ہے حضور بیان فرماتے تھے۔ اب یہ آپ کو یاد کیسے ہوتا تھا؟ یہ معجزانہ طور پر یاد ہوتا تھا۔ معجزانہ طور پر کس طرح یاد ہوتا تھا؟ جب وحی آتی تھی تو سرکار لیٹے ہوئے ہوتے تھے، بھنبھناہٹ کسی کچھ آواز آتی تھی یا گھنٹیوں کی جھنکار کسی آواز آتی تھی، اور یہ آواز کے ختم ہونے پر وحی ختم ہو جاتی تھی۔ اب سرکار اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد یہ گھنٹیوں میں سے جو آوازیں آئی ہیں وہ وحی کی شکل اختیار کرتی ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
وہ لوگوں کے سامنے من و عن جیسے الفاظ اترے ہیں وہ آپ کے سینے میں یکبارگی محفوظ کر دیے جاتے ہیں اور حفظ کرا دیے جاتے ہیں، اور اس کو آپ لوگوں کے سامنے پھر جو ہے تلاوت فرماتے ہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد اس کے مضامین کی وضاحت کرتے ہیں، اور ان میں جو احکام آئے ہیں ان احکام پر کس طریقے سے عمل درآمد کیا جائے گا وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو تلاوت آیات نبی کا پہلا مشن ہے، اس لیے کوئی بھی پڑھنے والا جب پڑھنے کے لیے بیٹھے گا تو سب سے پہلے اس کو تلاوت سیکھنی ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے اس کے بنیادی اصولوں سے شروع کرنا پڑے گا۔ مثلا ہم زبان ابھی جان رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن زبان کی الف با سے اگر ہم واقف نہیں ہیں، ان کے الفابیٹ سے واقف نہیں ہیں، کیسے پڑھیں گے؟ تو شروع کرنا پڑے گا تعلیم کہاں سے؟ الفابیٹ سے، جو حروف تہجی ہیں وہاں سے شروع کرا، اور شروع کرنے کے بعد بڑھتے 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 ہم عجمی ہیں تو قرآن کریم پڑھنا آیا، پہلے تلاوت کرنا پڑے گا، یعنی تلاوت کو سیکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو مکاتب کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے بنیادی، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس بنا پر کہ بچے جب تک پڑھ نہیں پائیں گے سمجھ کیسے سکیں گے؟ سمجھنے کا دار و مدار پہلے پڑھنے پر ہے نا، تو پہلے پڑھیں گے، اور پہلے دن پڑھنا شروع نہیں کر سکتے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ تو اساتذہ محنت کرتے ہیں، حروف کی پہچان کراتے ہیں، پھر ان کو جوڑنے کے بعد کیسے اس کو پڑھنا ہے وہ بتاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ عبارت پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم عربی کا ہے اور ہم عجمی ہیں، تو اب دوسرے نمبر پر سمجھنے کے لیے زبان دانی ضروری ہے، زبان کو سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے مدرسوں کا وجود ہوا کہ بھئی یہاں آ کر زبان کو سمجھو، پھر زبان میں قرآن کو سمجھو، پھر قرآن کا ترجمہ جب سمجھ میں آیا تو اس کے ترجمے میں جو احکام چھپے ہوئے ہیں، جو مسائل چھپے ہوئے ہیں، ان کو اندر سے نکالا کیسے جائے گا اور اس کے اوپر عمل کیسے کیا جائے گا، یہ سب کہاں بتاتے ہیں؟ یہ اداروں میں بتاتے ہیں، یہ مدرسوں میں بتاتے ہیں۔ اس سے بات سامنے آئی کہ بغیر معلم کے علم جو ہوگا یا ادھورا ہوگا یا وہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے کہ آدمی نے سمجھ لیا، صحابہ باوجود اس کے کہ وہ صاحب لسان تھے پھر بھی قرآن کریم کی بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھ پائے جب تک کہ حضور نے نہیں سمجھایا۔ قرآن کریم میں ایک آیت اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا ایمان ظلم سے ملتبس نہیں ہوا، انہوں نے کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا اور ان کا ایمان ظلم کے ساتھ مکس نہیں ہوا، تو یہ امن و امان والے ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کا بتایا کہ ایسا کون ہوگا کہ جس نے کوئی ظلم نہ کیا، وہ چھوٹی موٹی چوک تو ہر ایک سے ہوتی ہے، اس کو اگر ظلم سے تعبیر کر لیا جائے، جیسے نماز میں دعائے معصورہ ہے، دعائے معصورہ میں پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنی جان پر بے حد ظلم کیا ہے، تو دیکھو یہاں اپنا ظالم ہونا معلوم ہوا، ہر آدمی ظالم ہے یہی پتا چلتا۔ تو اگر قرآن کریم کی آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ان کا ایمان ظلم سے ملتبس نہیں ہوا، تو ان کو امن ملے گا۔ یہ کہا
صحابہ نے کہا کہ چھوٹی موٹی لفزشیں، چھوٹی موٹی بھول چوک تو ہم سے ہوتی ہی رہتی ہے، البتہ یہ بات ہے کہ بڑے گناہوں سے سرکار کی صحبت اور برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں اور بچاتے ہیں۔ تو اس سے یہ مضمون نکل آیا کہ بھئی ہم بھی ظلم کرنے والے ہیں اور ظلم کرنے والوں کے لیے امن اٹھا دیے جانے کی خبر دے رہے ہیں، ان کے لیے امن و امان نہیں ہے، یہ معلوم ہوا اور سرکار کے پاس حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آیت کہتی ہے کہ ظلم ایمان سے ملتبس ہو تو امن ختم۔ سرکار نے فرمایا آپ سمجھے نہیں۔ دیکھو باوجود صاحب لسان ہونے کے، اس لیے جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ عربی بولنا یا عربی سمجھنا آ گیا تو ہم پورا قرآن سمجھ لیں گے، یہ غلط بات ہے، نہیں سمجھ پائیں گے۔ قرآن کریم کی بعض اصطلاحات ایسی ہیں کہ جب تک وہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر نہ سمجھی جائے وہاں تک وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ حضور نے فرمایا تم بات غلط سمجھے، ظلم جانتے ہو کیا مراد ہے؟ ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد شرک ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور اس کی دلیل پہ کچھ تم پڑھتے ہو روزانہ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ شرک مراد ہے، تو بولے ظلم ہے، مراد شرک ہے کہ جس کا ایمان شرک سے مکس نہیں ہوا اس کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو تم اس کے اندر مراد نہیں ہو، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو ایمان کے ساتھ مشرکانہ عمل کرتے ہیں، وہ مراد ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیت انہوں نے پڑھی، روزہ بند کب کرنا ہے اور روزہ کھولنا کب ہے، افطار کب کرنی ہے، سحری کا اختتام کب ہوگا، تو فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز ہو جائے تب جا کر کے جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہوا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 2 دھاگے لیے تکیے کے نیچے رکھے، اور تکیے کے نیچے رکھنے کے بعد اس کو دیکھتے رہتے ہیں رات کو۔ جب اجالا اتنا ہوتا ہے کہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سفید دھاگا ہے اور یہ کالا دھاگا ہے، تو گھر میں اعلان کرتے ہیں بھئی سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس بنا پر کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے اب ممتاز ہونے لگا اور دونوں میں فرق نظر آنے لگا۔ شام کو اس سے الٹا اور برعکس ہوگا، وہ دھاگے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور دھاگوں میں امتیاز ختم ہو جائے تو فرماتے ہیں رات آ گئی، روزہ جو ہے چھوڑ دیا جائے، افطار کر لیا جائے۔ سرکار کے سامنے جا کر یہ مضمون بیان کیا اور یہ مفہوم ذکر کیا تو حضور نے فرمایا کہ وَإِنَّ لِوِسَادَتِكَ لَعَرِيرًا، بھائی تیرا تو تکیہ بہت لمبا چوڑا ہے کہ صبح بھی اس میں ہوتی ہے رات بھی اس میں ہوتی ہے۔ تو حضور اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سفید دھاگے سے مراد جو ہے صبح صادق کا وقت ہے، اور کالے دھاگے سے مراد جو ہے وہ رات کا وقت ہے۔ اس کو اس انداز کے ساتھ تعبیر فرمایا گیا ہے۔ تو دیکھیے صاحب لسان ہیں، اس کے باوجود جو ہے بات کو سمجھ نہیں پائے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ صرف عربی دانی سے قرآن کریم کا سمجھ لینا یہ مشکل کام ہے، اس کے لیے ماہر فن کی ضرورت ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ تفسیر کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، 15 علوم ہوں جس کے پاس وہ تفسیر کر سکتا ہے۔ اور ہم لوگ جو کرتے ہیں اس کو تفسیر نہیں کہتے، اس کو تو تذکیر کہتے ہیں۔ یہ تو سب نقل شدہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ نقل کرتے ہیں، مفسر نہیں ہیں۔
تذکیر کرتے ہیں ہم لوگ تو جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ فلان بزرگ یہ کہتے ہیں، فلان مفسر یہ کہتے ہیں، تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ نبی کے 4 مشن ہیں اور یہ 4 مشن مدرسوں کا نصاب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا مدرسے میں کیا پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں؟ یہ آیت پڑھ دیجئے کہ جو سرکار کے مدرسے میں پڑھایا جاتا تھا اس میں سرے منہ تجاوز نہیں ہوا ہے، وہ تمام چیزیں جو وہاں پڑھی تھی صحابہ کرام نے وہ آج مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس لیے دہشت گردی کا مدرسوں میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ انسانیت، اخلاق، تزکیہ تو اخلاق کا نام ہے نا، تزکیہ اصل میں اخلاق کو کہتے ہیں، اور اخلاق کی بلندیوں کا نام تزکیہ ہے۔ اس لیے تزکیے کا دوسرا نام علم الاخلاق رکھا ہے، اور دوسرا نام اس کا علم الاحسان رکھا ہے کہ اپنے آپ کو آدمی نیکوکار بنائے، اپنی برائیوں کو حتی امکان دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی نے فکر کی ذریت کی تو دنیا کے بارے میں کم کی، دین کے بارے میں فکر کی کہ اب جو امت مسلمہ آئے گی، امت مسلمہ کا اطلاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت پر ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ امت جب آئے تو ان کے اندر دین رہنا چاہیے، ان کے اندر یہ مقام کا تقدس رہنا چاہیے، ان کے اندر پاکیزگی رہنی چاہیے، یہ با اخلاق ہونے چاہیے۔ بس خالی پیدا ہو گئے اور محلوں میں ننگے کھیلتے ہوئے بڑے ہو گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی تعلیم کا نظام ہونا چاہیے، ان کی اخلاق کا نظام ہونا چاہیے، اور تربیت کا نظام ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے یہاں تو ایجوکیشن نہیں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی پیدائش سے 1000 سال پہلے دعا کر رہے ہیں کہ ان میں نبی ایسا ہے جو ان کو ایجوکیشن دے، جو ان کو تعلیم دے۔ اور ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں؟ جس ایجوکیشن سے آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکے اس کو ایجوکیشن ہی نہیں کہتے۔ ایجوکیشن تو یہ ہے سب سے بڑا کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اور دوسرے نمبر پر خالق کے احکام کو پہچانے۔ کیا احکام ہے؟ کیوں مجھے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے؟ میرے پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی چیز دنیا میں وجود میں آتی ہے تو کوئی مقصد سے وجود میں آتی ہے، کوئی پروڈکٹ آتا ہے تو کوئی مقصد سے وجود میں آتا ہے۔ انسان اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا پیدا کرتا ہے، اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنی صنعت سے اور اپنی حکمت سے اور اپنی قدرت سے انسان کو بنایا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ کیا انسان بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ اس کاروان زندگی کا کوئی حاصل نہیں ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ تمہیں اپنی زیست کا راز معلوم نہیں ہے، تمہیں اپنی تخلیق کا مقصد معلوم ہونا چاہیے۔ اس کو قرآن کریم نے وہاں پر ذکر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مقصد یہ ہے کہ تم جس نے پیدا کیا ہے اس کے فرما بردار بن کر رہو، اس کے بندے بن کر رہو، اس کے منقاد اور تابعدار بن کر رہو۔ تو یہ آیت کریمہ اپنے اندر بہت بڑا مضمون رکھتی ہے کہ فکر انبیاء کرام کی کیا ہوتی ہے، یہ ہمارے سامنے آیا۔ ہم فکر کرتے ہیں، بہت محدود فکر کرتے ہیں، لیکن انبیاء اپنی ذریت کے دین کی فکر کرتے ہیں، اور پوری ذریت میں ایمان آئے اور ایمان کی دعوت چلے اس کی فکر کرتے ہیں، اور اس کے لیے نبی کو بھیجا جائے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زہرا بی بی بمبئی والوں کا انتقال ہوا، دعا فرمائیں اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔
اسماعیل بھائی نوساری والوں کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے۔ کوئی صاحب کا کورٹ کے اندر کوئی مقدمہ جاری ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ باعزت رہائی کی شکلیں پیدا فرمائے۔ ریاض بھائی پار والے ہمارے عزیز ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے رشتہ داران ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ نجمہ اسحاق انار والا، ان کی اہلیہ بیمار ہے، نجمہ اسحاق انار والا، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم اشف علاءنا وأسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، من مانی زندگی سے حفاظت فرما دے، تو ان سے راضی اور خوش ہو جا، نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمیں شریعت کا متبع بنا دے، اے اللہ ہمیں باحیا بنا دے، اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے، ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے اور اخلاقی کمزوریوں سے ہماری اور پوری ملت کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم سے عشق عطا فرما، محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی فہم نصیب فرما۔ اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، اور اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے، پھر مراقبہ اور بعد میں دعا کریں گے. روشنیاں بند کر دی جائیں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان اے میرے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ، 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 الا
مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھ جانے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انتظار کرنے کا نام۔ اس کے تو 35 اسباب ہیں، لیکن یہ سادہ مراقبہ ہے اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے۔ آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور ایک ہی تصور کرتے رہیں، دل کے اندر، دماغ کے اندر ایک تصور رکھیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اے خفتگی بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو۔ غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہے، اس کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیرت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ، نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کوئے گا کہ کھوٹا کھا کون ہے۔
اور آنکھیں بند ہو مراقبے میں تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کہنے پر اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی، لیکن ایک دن بے اختیاری کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ میری آنکھ بند کر دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغنی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تأخذنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إليك ربك فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس وعظمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى سائر الأخلاق فقومنا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الی طاعتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما، اے اللہ صبح شام کے دن رات کے چھوٹے بڑے جانے انجانے میں اور تیرے اجالوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اگر تو نے اپنے دروازے سے نکال دیا تو کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر مانگیں گے۔ اے اللہ العالمین اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ اگر تو نے دے دیا تو اللہ تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے بگڑے حالات کو درست فرما دے، ناسازگار حالات کو سازگار فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، تیرے دھیان والی زندگی عطا فرما، تیرے ذکر والی زندگی عطا فرما، تیرے شکر والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں سچے معنی میں پکا مومن بنا دے، 100% ایماندار بنا دے۔ اے اللہ صراط مستقیم پر جما دے، اے اللہ استقامت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ راہ راست والی زندگی عطا فرما، گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بھٹک جانے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کے اوقات کی حفاظت فرما، ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما، ان کی جوانی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جوانی کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ راہ راست پر لگا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے، لسان ذاکر عطا فرما، قلب شاکر عطا فرما، اور جسم تیرے احکام پر عامل عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں ان کی الجھنیں دور فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، بھرپور مغفرت فرما۔ اے اللہ جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک قدر کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ جب دنیا سے جانے گواہ کو حفاظت ایمانی کے ساتھ جانا نصیب فرما۔ اے اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، اے اللہ اس نے خاتمہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔